غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑ اور ڈپٹی کمشنر طه سلیم ایس ایس پی سینٹرل ایشان شفیق صدیقی کی جانب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر طه سلیم نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا، ماضی میں بھی آپ کی بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ رہا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیوریج کے نظام پہ، ہمارے انفراسٹرکچر پہ، پارکنگ ایریاز پہ ٹھیک ٹھاک ایک اثر پڑتا ہے۔ انشور کریں کہ کوئی بھی انلیگل بلڈنگ سینٹر میں نہ بنے، اور لوگوں کو بھی ہم اویئر کر رہے ہیں کہ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ کسی بھی وقت یہ انویسٹمنٹ آپ کی ڈوب سکتی ہے۔ دیکھیں گے کہ اگر ہم اسی طریقے سے ایکشن لیتے رہے تو ود ان اے فیو منتھس ڈسٹرکٹ سینٹرل ان سب انلیگل کنسٹرکشن سے پاک ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی اس پر بالکل، آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کریں۔ ایک دفعہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ کیمپینز ہوئیں، پھر وہ دوبارہ بن گئے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے، ہم اپنے اوپر یہ چیلنج لے رہے ہیں کہ ہم یہ تاثر کو چینج کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایفرٹ کے ساتھ جب ہم گراؤنڈ پہ اتر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی عوام خود بولے گی کہ اس بار بہتر کام ہوا ہے۔ آپ کا طه سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی آفس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے، ضلع وسطی کے حوالے سے آپ کے ماضی میں بھی بڑے مثالی کارنامے ہیں، اور آپ نے وہ کام کیے ہیں جو شاید ہی کسی نے کیے ہوں گے، لیکن اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کی ایک بار پھر تعیناتی جو ہے عمل میں آئی، اور آتے کے ساتھ ہی آپ نے ماشاءاللہ سے ایک ایسے موضوع کو چھیڑا ہے، ایسے موضوع کو اجاگر کیا ہے جو اس وقت عوام الناس میں، معصوم بھولی بھالی عوام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اٹھایا گیا قدم، ڈی جی ایس بی سی اے ڈائریکٹر جنرل اور ایس ایس پی سینٹرل کا بھی جو اقدام ہے، احسن اقدام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ بالکل الحمدللہ۔ آپ کی تعیناتی ایک بار پھر سے عمل میں آئی ہے، ماضی میں بھی آپ کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ ماضی میں یہاں اپنی ایک مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں، تو اب جب آپ کی تعیناتی عمل میں آئی ہے تو آپ کی بدولت اب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پھر ضلع وسطی میں یہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کا ایک سلسلہ اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے، تو سر اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، ڈسٹرکٹ ڈیمولیشن کمیٹی کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیوریج کے نظام پہ، ہمارے انفراسٹرکچر پہ، پارکنگ ایریاز پہ ٹھیک ٹھاک ایک اثر پڑتا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جو لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ریمپنٹ گروتھ ہے اس کو روکنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جتنی بن رہی ہیں ان کو ہم کلوز کر لیں گے، تو ابھی بن رہی ہیں ان کو روکا جائے، چاہے وہ 10 دن میں ہو، چاہے وہ 8 دن میں ہو، چاہے وہ 12 دن میں ہو، ایک دفعہ جتنی بن رہی ہیں ان سب پہ ایکشن ہو جائے، پھر اس کے بعد جو اگر کوئی اس طرح کی وائلیشن رپورٹ ہوتی رہیں گی ان کرتے رہیں گے کارروائی۔ تو سر یہ آپ نے اس کے لیے کوئی لسٹ کا کوئی بنایا ہے کہ جس طرح سے ایک تو رجسٹرڈ بلڈرز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جعلی پورشن مافیا بلڈرز ہیں، جو کہ اب لیاقت آباد آپ کے سامنے ہے، 40 گز کے پلاٹ پر جس طرح چھوٹے پلاٹوں پہ انہوں نے ایک بھرمار کر کے تباہ کن صورتحال کر دی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں جو بلڈنگ گری سر وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب ناظم آباد اورنگ آباد کے چھوٹے پلاٹوں پر لوگ جو ہے وہ جعلی بلڈرز پورشن مافیا آ گئے، تو سر آپ کی نظر ثانی ایک اگر یہاں بھی ہم نے پہلے بھی اس پر شہر بالکل، آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کریں، اور آج کل مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ کافی لوگوں میں بہت اویئرنیس ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور سیریس ہیں ہم اس بارے میں، تو بہت لوگ آ کے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ مطلب آپ یقین کریں کہ ایک ایک بلڈنگ کی 10 دفعہ کمپلین ہو رہی ہے، پہلے 10 بلڈنگ ہوتی تھی تو ایک ہی کمپلین ہوتی تھی، تو یہ بہت بڑا چینج آیا ہے۔ اور آئی تھنک ایک دفعہ جب عوام خود فیصلہ کر لے کہ وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے تو بہت زیادہ دنوں تک کوئی بھی اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ سارے اس طرح کے بھی انلیگل پورشنز اور یہ جو انلیگل بلڈنگز ہیں ان کے معاملات اب ختم ہوں، کیونکہ لوگ بہت اویئر ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اسی طریقے سے ایکشن لیتے رہے تو ود ان اے فیو منتھس ڈسٹرکٹ سینٹرل ان سب انلیگل کنسٹرکشن سے پاک ہو جائے گا۔ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آپ کی آمد ہو گئی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ضلع وسطی میں، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا خاتمہ بھی ضرور ہوگا، لیکن لوگوں میں
لوگ مطمئن نہیں ہیں ایس بی سی اے سے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. تو سر ابھی تک لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے، ہمارے پاس بھی کالز ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، وہی سلسلے چلنے، وہی معاملات رہنے. تو سر اس پر آپ یہ بالکل ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ اپنے اندر دلوائیں، اور وہ جبھی ہوگا کہ جب کنسسٹنٹلی لوگوں کو ریزلٹ دکھیں گے. وی بلیو کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کتنے بھی بڑے دعوے کر لیں، جب تک گراؤنڈ پہ لوگوں کو دکھتا ہوا نہیں، جسٹس ہوتا ہوا دکھے گا نہیں، تب تک وہ مانیں گے نہیں. اور ہم سمجھ سکتے ہیں بیکاز اتنی دفعہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ کیمپینز ہوئیں، پھر وہ دوبارہ بن گئے. تو ہماری پوری کوشش ہے، ہم اپنے اوپر یہ چیلنج لے رہے ہیں کہ ہم یہ تاثر کو چینج کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایفرٹ کے ساتھ جب ہم گراؤنڈ پہ اتر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی، عوام خود بولے گی کہ اس بار بہتر کام ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگ بڑے پریشان ہیں طه سلیم صاحب، یقین کریں سر، ہم نے ظاہر میڈیا سے ہمارا ہے تعلق، تو ہم جب جاتے ہیں لوگ پانی خرید کر پی رہے ہیں، لوگوں کو بڑا پریشانی کا سامنا. تو سر یہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے، اس پہ آپ کا کوئی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو یہ لوگ پریشان ہیں؟ بالکل پانی کی پرابلم ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں خود ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتا ہوں، تو مجھے بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پانی کا مسئلہ کتنا زیادہ ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سسٹم میں ہی پانی کی کمی ہے، اس کو تو ہم نہیں دور کر سکتے. لیکن ہماری کوشش اس میں یہ ہے کہ کہیں لیکیجز ہوں، کہیں پانی کی چوری ہو، ان سب چیزوں پہ ایٹ لیسٹ ہم اگر قابو پا لیں تو بہت حد تک لوگوں کو ایک مرہم مل سکتا ہے. جن کے یہاں سالوں سے پانی نہیں آ رہا، شاید ان کے یہاں مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آنا شروع ہو جائے. تو ایٹ لیسٹ ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس اویلیبل پانی ہے اس کو ایفیشینٹلی یوز کریں، اور اس پہ پھر لوگوں کو ریلیف دیں. سسٹم میں ایڈ ہم کر نہیں سکتے، لیکن جو سسٹم میں ہے ایٹ لیسٹ اس کی ہم حفاظت کریں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مزید آپ کے کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے کے عوام الناس کے لیے کیا لے کر آئے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ دیکھیں ہمارے 3 بیسک ایجنڈاز ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کریں. ایک تو یہ اینٹی انکروچمنٹ کے اوپر ہمارا کام ہے، بلڈنگ کنٹرول پہ ہمارا کام ہے، پلس ڈیولپمنٹ کے ہمارے کام ہے. پھر میونسپل فیسلٹیز کے یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے، سالڈ ویسٹ کے اوپر ٹھیک ٹھاک ہمیں چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم لے کے چلیں گے. اور جب ہم یہ سب کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ جیسے پہلے بھی ہم نے کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم فیسٹیوٹی بھی کریں گے انشاءاللہ، سیلیبریشنز بھی کریں گے. تو بہت ساری چیزوں کو اریسٹ کر کے چلیں گے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کو ہم سندھ گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں بہتر کر لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. طه سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں ڈی سی آفس میں. اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے، ضلع وسطی کے حوالے سے. آپ کے ماضی میں بھی بڑے مثالی کارنامے ہیں، اور آپ نے وہ کام کیے ہیں جو شاید ہی کسی نے کیے ہوں گے. لیکن اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ کی ایک بار پھر تعیناتی جو ہے عمل میں آئی، اور آتے کے ساتھ ہی آپ نے ماشاءاللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اٹھایا گیا قدم، ڈی جی ایس بی سی اے ڈائریکٹر جنرل آپ کا بھی جو اقدام ہے احسن اقدام، میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بھی، اور سعید غنی وزیر بلدیات سعید غنی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک احسن اقدام لیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے، اور اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران عزیز، کین 24 HD نیوز، کیمرہ مین سکندر علی کے ساتھ، کراچی.